اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے KTV ختم نبوت جو ایک چینل ہے الحمدللہ اس پر ختم نبوت کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، پروردگار عالم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ عقیدہ آپ جو اس کے بارے میں سنتے رہتے ہو کہ سارا کا سارا دین کہ یہ بنیاد اساس ہے، تو عقیدہ ختم نبوت۔ اب یہ دیکھیے، عام طور پر ختم نبوت کے حوالے سے مرزائی قادیانی یہ عام مسلمان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال آج کل وہ جو کہ ہر مسلمان سے وہ کر رہے ہیں، وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ نبوت ایک رحمت ہے، نبی جہاں بھی آتے ہیں وہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، برکت ہی برکت ان کی ہوتی ہے، تو نبوت ایک رحمت ہے۔ تو آپ کہو گے کہ واقعی نبوت ایک رحمت ہے، تو وہ پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو پھر تو آپ نے وہ رحمت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں۔ تو یاد رکھیں، ختم نبوت کا ایک معنی یہ بھی ہے جو علماء کرام نے لکھا ہے، تکمیل نبوت۔ تکمیل نبوت کا معنی نبوت کے جتنے بھی درجات تھے وہ اللہ نے وہ سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر مکمل کر دیے۔ اب نبوت کا کوئی درجہ ہی باقی نہیں رہا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو نیا کوئی نبی بنا کر جو ہے وہ بھیجتے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر اللہ نے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو مجھے یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق میں کون سی کمی تھی؟ عمر فاروق کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ مجھے بتائیے حضرت علی میں، حضرت عثمان غنی میں کون سی کمی تھی؟ حضرت حسن حسین میں کون سی کمی تھی؟ لیکن یاد رکھیے، حضرت حسن حسین کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار حسن حسین ہوں گے۔ جنت کی سرداری تو مل گئی لیکن نبوت نہیں۔ ابو بکر صدیق تو بن گئے لیکن نبی نہیں، عمر فاروق تو بن گئے نبی نہیں، عثمان ذی النورین تو بن گئے نبی نہیں، علی شیر خدا تو بن گئے لیکن نبی نہیں۔ جب یہ نبی ان کو نبوت نہیں ملی تو ہم اس مرزے کی نبوت کو، ہم جھوٹی نبوت کو کیسے ہم تسلیم کر لیں؟ میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ جو عقیدہ ہمارا تحفظ ختم نبوت والا عقیدہ ہے، انشاءاللہ مرنے تک جس کا یہ عقیدہ رہا تو انشاءاللہ کابرین لکھا ہے کہ وہ شخص نان سٹاپ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایک ہی اللہ کے بعد حضور کا سہارا ہے۔ ہم یہ سہارا کسی صورت بھی یہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم حضور کی عزت آبرو کے چوکیدار بن جائیں، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے ہم چوکیدار بن جائیں، اور انشاءاللہ ہم چوکیدار ہیں، کچھ بھی ہو جائے سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو پہ، آپ کے عقیدہ تحفظ ختم نبوت پہ کوئی حرف آتا ہے خدا نخواستہ، انشاءاللہ ہم قطعاً یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو میری آخر میں یہی اپیل ہے، یہی اپیل مجلس تحفظ ختم نبوت کی ہے، یہی اپیل KTV ختم نبوت کی ہے کہ مسلمانوں اسی عقیدے کو تھام کر قبر میں چلے جاؤ۔ انشاءاللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر ہی فرما دیں گے، او فرشتوں ہٹ جو، ان کو آنے دو، یہ محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔